لیکچر نمبر 283 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حجۃ الوداع یعنی کہ آپ کا جو آخری حج ہے اور آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، تو ہم نے کچھ باتیں پہلے بیان کر دی تھی، اب ہم اس کا سمجھے پارٹ 2 بیان کر رہے اور یہ بیان چلتا رہے گا حجۃ الوداع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ احرام باندھتے تو باندھنے سے پہلے نا میں آپ کے جسم پر خوشبو لگا دوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کی مانگ جو چیڑ نہیں ہوتی اس میں نا خوشبو کی چمک دیکھ رہی تھی، چمکنے والی نا خوشبو تھی، اور آپ محرم تھی۔ تو حضرت عائشہ سے سوال کیا نا کہ آپ نے محرم حالت محرم میں کون سی خوشبو استعمال کی؟ انہوں نے فرمایا سب سے اچھی خوشبو لگائی، اور ایک اس خوشبو کا نام بھی آتا ہے زریرہ نامی خوشبو جو ہے نا وہ آپ نے لگائی۔ اب محرم کو خوشبو لگانا تو منع ہے، یعنی کہ احرام باندھنے پر، محرم کا مطلب احرام باندھنے پر، حج کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو اب اس روایات کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت احرام سے پہلے جب غسل کرے گا تو اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن جب احرام کی حالت میں آ جائے گا پھر خوشبو نہیں لگا۔ تو اگرچہ یہ پہلے خوشبو لگا سکتا ہے، اگرچہ مہک بھی باقی رہی، اس کی خوشبو بھی باقی رہی، البتہ احرام کے بعد خوشبو لگانا صحیح نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت عائشہ وہ خوشبو کے اثرات محسوس کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم یعنی کہ عورتیں جو ہے نا وہ خوشبو لگا لیا کرتی تھی، اور وہ محلول ہوتا تھا، جب پسینہ آتا تو وہ خوشبو جو ہے نا اور وہ پسینے کے ساتھ مکس ہو کر ہمارے چہرے پر بہنے لگتا پسینہ گرمی کی وجہ سے۔ آپ یہ منظر دیکھتے ہو میں منع نہیں کرتے۔ زعفران کی وہ قسم جس یعنی کہ رنگ والی خوشبو، یعنی کہ جو پھیلنے والی خوشبو ہے وہ تو عام حالت میں بھی عورت کے پاس ہے، یہ ہوتی ہے رنگ والی خوشبو، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ احرام نے نہ بعد میں۔ تو ہاں جس میں رنگ نہ ہو وہ مرد استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی احرام سے پہلے۔ احرام کی عادت میں سمجھ لیں ہر قسم کی خوشبو حرام ہے، چاہے رنگ والی ہو چاہے دوسری۔ پھول وغیرہ سونگھنا جائز ہے، یعنی کہ مہک خوشبو یہ تو جائز ہے، لیکن خود خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے خوشبو والا صابن، بعض تقوی کی بنیاد پر اسے بھی منع کر دیتے ہیں، وہ پھر وہ صابن لے کر جاتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو تاکہ غسل کرنا پڑے، نہا سکتا ہے نا احرام کی حالت میں، تو وہ نہا سکے یا لیکن بعض علماء خوشبو والے صابن کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہ عین خوشبو نہیں، یعنی کہ خوشبو سے مراد جو عرق عطر وہ نہ لگانا حالت احرام، دیر پانی ہے، یعنی کہ ہاتھ دھویا اسی ٹائم میں ختم ہو ہاں جاتا ہے۔ جی۔ اب روایت بھی سن لیں، وہ ہوا یہ کہ آپ جرانہ کے مقام پر تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حالت احرام میں خوشبو سے آلودہ تھا؟ اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور احرام باندھا ہوا تھا، تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں حالت احرام میں ہوں اور خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے کچھ دیر خاموشی فرمائی،
جس کا آپ کو جواب نہ علم ہو تو آپ خاموش ہو جاتے تھے تاکہ کوئی وہی آئے، تو وہی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر نے نا یا اللہ کی طرف اشارہ کیا تو یا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ کے سر پر نا وہ ایک سمجھ لیں کپڑا لے کر کھڑے ہو گئے، کپڑے سے آپ کو کام دیا۔ تو جب نا آپ حضرت عمر سے نا کسی نے کہا تھا کہ جب آپ پر وحی آئے نا تو میں وہ حالت دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر نے پھر اس کو اشارہ کیا کہ جو تم کہہ رہے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ جب دیکھ بندہ آیا اس نے نا سر کپڑے کے اندر کر کے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک نا سرخ ہو رہا تھا، سرخ، اور آپ گھراٹے لے رہے تھے۔ جب آپ کی یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ وہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا جو خوشبو میں لگی ہے اس کو 3 بار ڈو ڈالو، اپنا جوبہ اتار دو، اور عمرے میں بھی وہی کرو جو حج میں کرتے ہو۔ اب آپ نے خوشبو دھونے کا اور جوبہ اتارنے کا جو حکم دیا تھا وہ اس لیے کہ اسے خوشبو لگی ہوئی تھی، اور اس میں زعفران تھا جو مرد کے لیے بغیر احرام کے بھی جائز نہیں، یعنی کہ وہ جو خوشبو تھی وہ زعفران والی تھی، زعفران والی خوشبو ہے یا زعفران کا جو ہے نا وہ حالت احرام میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ تو جب غیر احرام کے حرام ہے تو لگا تو ہوا تو آپ نے اس کو دو ڈال۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے جرانہ کا، اور یہ اب 10 ہجری کا واقعہ ہے حجۃ الوداع کا۔ تو قصہ مختصر، جب حالت احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے لگائی ہے، اور حالت احرام میں جب آپ آ جائیں پھر خوشبو لگانا حرام ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کنگھی کرتے، تیل لگاتے، تہہ بند باندھتے، چادر اوڑھتے اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، اور آپ نے کسی قسم کی چادر یا تہہ بند سے منع نہیں فرمایا، البتہ زعفران سے لگے ہوئے رنگے ہوئے کپڑے جن سے بدن پر زعفران لگ جائے اس سے منع فرمایا۔ ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں عام حالت میں بھی مردوں کے لیے زعفران جائز نہیں۔ اب ایک روایت میں کہ اس نے پوچھا سوال کہ اللہ کے رسول جو محرم ہے وہ کون سے کپڑے پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم جو ہے نا قمیض اور پگڑی، شلوار اور ٹوپی اور موزے نہ پہنے، یعنی کہ قمیض نہیں پہننی، پگڑی نہیں پہننی، شلوار بھی نہیں پہننی، یعنی کہ ان سلے ہوئے کپڑے نہیں سلے پہننے، ہوئے کپڑے نہیں پہنے، اور ٹوپی نہیں پہننی، شلوار، موزے نہ پہنے، اور ٹخنے جوتی ایسی پہنی جس میں ٹخنے ننگے ہو۔ تو احرام کی حال میں عورت منہ پر نقاب بھی نہ باندھے، یعنی کہ پردہ بھی نہیں کرے گی نقاب کی حالت، اور نہ ہی وہ دستانے پہنے گی، اللہ کا حکم۔ اور محرم کے لیے آپ نے سفید کپڑا پسند فرمایا، دیکھنا ہے کہ وہ احرام سفید کپڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مردوں کے لیے سفید احرام مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے زیب دین کرو، یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، اور سفید کپڑوں ہی میں مردوں کو دفن کرو۔ اب جب آپ چلنے لگے نا لبیک پکارتے ہوئے تو آپ نے نا اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے، یعنی کہ اس وقت یہ تھا نا اونٹ گھوڑا، تو سفر تھا مدینہ سے مکہ، تو بال بکھر جاتے ہیں، بال آپ کے بڑے تھے، تو پھر
ایک قسم کی گوند تھی، گوند، اس سے نا آپ نے اپنے بالوں کو چپکا دی. کیا حالت ہے؟ ٹھیک. آپ نے نا اپنے سر مبارک کو نا جما لیا تھا، یعنی کہ یہ بال ہے نا تو اس کے اندر گوند سی کوئی خوشبو والی گوند لگا دی تھی چپکنے والی. اس سے یہ ہے کہ وہ بال بکڑتے نہیں. ہم بیان کر رہے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حجۃ الوداع. تو درمیان میں جو آپ نے کام کیے ہیں وہ آدمی کا. تو یہ آپ نے گون سے نا اپنے بالوں کو نا جمایا ہوا تھا. اشعار کرنا اونٹنی کو. اشعار کا مطلب کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو اشعار کیا جاتا تھا، یعنی کہ اونٹ ہے نا، اونٹ اس کی جو کوہان ہوتی ہے اوپر والی ایسے دیکھیے نا، اس کا دائیں طرف والے پر نا ہلکا سا زخم لگاتے تھے بطور نشان. یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ اونٹ ہدی ہے اور یہ مکے جا رہے ہیں ذبح کے. اچھا مقصد کیا تھا؟ وہ جو ڈاکو لٹیرے لوٹنے والے وہ نہیں لوٹتے کہ یہ مکے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا ہے جان، پھر اس کو لوٹتے نہیں. اور یہ قربانی کا جانور ہوتا تھا، اس کے گلے میں ہار بھی ڈلواتے تھے، ہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے نکلنے لگے تو اس موقع پر آپ نے اشعار بھی کیا اور اونٹوں کے گلے میں کلاوے بھی ڈالے، یعنی کہ ہار، اونٹوں کے گلے میں ہار ڈالے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اپنی اونٹنی منگوائی، اس کے کوہان کے دائیں جانب ہلکا سا زخم لگا کر اسے نشان زدہ کر دیا، پھر خون پونچھ دیا اور پھر 2 جوتے اس کے گلے میں لٹکائے. یہ جوتے لٹکانا یہ تھا کلاتا ہار، اور اپنے سواری پر سوار ہوئے اور چل دی. اچھا یہ جانور کو ہار کیوں پہناتے تھے یا جوتا؟ وہی نشانی تاکہ ڈاکو لوٹے نا. حج کا بیان ہو رہا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جا رہے رستے. حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں نے احرام کھول دیا لیکن آپ نے نہیں کھولا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا جب تک میں حج نہیں کر لوں گا، میں نے نیت کیا اس وقت تک میں احرام نہیں کھولوں گا. یہ اس شخص کے لیے ہے جو حج قران کرے. 3 حج ہوتے ہیں، حج افراد ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے. حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو ملا دینا. پہلے جاتے ہی عمرہ کرنا ہے، پھر احرام بھی کھولنا، پھر حج بھی کرنا ہے ساتھ. اسے کہتے ہیں قران ملانا، حج عمرے کو ملا دینا. حج تمتع اسے کہتے ہیں آپ گئے ہیں، پہلے چلے گئے نا 40 دن پہلے یا 10-20 دن پہلے، آپ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے، اب آپ آزاد ہو گئے احرام کی پابندیوں سے آزاد. اسے کہتے ہیں حج تمتع. پھر جب حج کا دن آئے پھر آپ احرام دوبارہ بند. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، گویا آپ نے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر فائدہ اٹھا لیا. اور ایک ہوتا ہے صرف حج کرنا، یعنی کہ وہی 4 دن جو حج کے ہے مکے سے یا تھوڑا سا دور ہے ادھر سے چلا ہے اور 4 دن حج کر کے تو اپنا احرام. اور آپ نے کون سا حج کیا ہے؟ حج قران، یعنی کہ آپ نے عمرہ اور حج کو اکٹھا کیا. جو آپ نے حج کیا نا ایک حج آخری، وہ حج قران کی. پھر نا آپ نے نا اپنے قربانی کے جانوروں کو اشعار کیا، انہیں کلاوے پہنائے، پھر آپ نے انہیں بیت اللہ کی طرف روانہ کیا اور خود مدینہ طیبہ میں ٹھہرے رہے، یعنی کہ جانوروں کو پہلے روانہ کر دیا اور آپ ادھر ہی. ہدی اس جانوروں کو کہتے ہیں جو مکہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا گیا، اور وہ کم از کم ایک بکری ہے. اور اونٹ گائے بکری کو بطور ہدی مکہ روانہ کیا جا سکتا ہے. ہاں
یہ جو ہے نا کوہان کو زخم لگانا، یہ اونٹ کے لیے ہے، بکری کے لیے نہیں ہے. بکری کمزور جانور ہے، اس کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اونٹ ذبح کرے یا گائے یا بکری، آپ کی مرضی ہے. اونٹ کو آپ نے اشار کرنا ہے، زخمی کرنا ہے نشان کے لیے، لیکن بکری کو نہیں. اب آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا اونٹ ہے قربانی کا، اور وہ نا اس کو ہاں کر لے کر جا رہے ہیں. تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اڑ کب ہا، اس پر سوار ہو جا. پیدل جا رہا ہے اونٹ پر، یہ قربانی کا ہی ہے اونٹ، لیکن اس پر سوار ہو جا. وہ نہ ہوا سوار. آپ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو، تو پھر سوار نہ ہوا. پھر آپ نے کہا تجھ پر افسوس، پر سوار ہو جا. تو نا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر اور اونٹ ہے تو چلو اس پر سوار ہو جائے، چلو اس کو خالی چھوڑ دیں قربانی والی. لیکن اور کوئی سواری ہے نہیں تو تکلف ہی ہے نا. اصل میں نا زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے نا وہ حج کیا کرتے تھے تو وہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے قربانی کے جانور. اس کو معیوب سمجھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ دور کا سفر ہے، مدینہ سے تمہیں مکہ جانا ہے، پیدل جا رہے ہیں، تمہارے پاس اونٹ ہے چاہے وہ قربانی کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر سوار ہو جب بعد میں جا کر اس کو ذبح کر لینا. پھر وہ سوار ہو گیا. یعنی کہ یہ نا تقدس والا معاملہ کہ بہت مقدس ہے تو ہم نے اس پر سوار نہیں ہونا. آپ نے فرمایا نہیں، تم اس پر سوار ہو جاؤ. بکری پر نہیں سوار ہونا، دیکھو قربانی ہے تو وہ تو بیٹھ جائے گی. یہ اونٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا. اب جب آپ نے ذوالحلیفہ جہاں سے یہ احرام آپ نے باندھا ہے، مسجد سے نکل کر سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے حج کران کی الفاظ میں نیت فرمائی لبیک عمرۃ و حجا. کہ آپ کی نا سواری جب کھڑی ہو کر سیدھی ہوئی ہے نا اونٹنی، تو آپ نے اس وقت یہ نیت کی ہے کہ لبیک عمرۃ و حجا، عمرہ اور حج دونوں کے لیے آپ نے لبیک نیت کی. اور یہ نیت حج میں الفاظ میں کہنی ہے، یعنی کہ یہ نیت حج میں کہنی درست ہے. نماز کی نیت ثابت نہیں، لیکن حج کی جو نیت ہے اس کی ثابت الفاظ. آپ نے کیا فرمایا لبیک عمرۃ و حج، آپ نے حج عمرہ دونوں کی نیت کی تھی نا حج کران کی، تو آپ نے دونوں کا کہا. پھر آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا. اب ادھر یہ اختلاف دے رہے ہیں، ہم اس کو سمیٹتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تلبیہ کس وقت کہنی، آیا ذوالحلیفہ سے کہنا ہے یا مسجد میں نماز کے ظہر کے بعد کہنی ہے؟ تو بعض صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز کے بعد تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، وہ جو ہم پڑھتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ظہر کی نماز جب آپ نے پڑھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھائی ہے تو اس وقت تلبیہ کہی ہے. تو صحیح مسئلہ کیا ہے کہ جب نیت کرنی ہے، اونٹنی پر سوار ہونا ہے، تو اس وقت تلبیہ پکارنی، لبیک اللہم لبیک، یہ والی پڑھا. تو جب آپ اوپر چڑھتے نیچے اترتے یا رات کے وقت نمازوں کے بعد آپ تلبیہ بلند آواز سے پکارتے تھے. اچھا ایسے نہیں آپ نے تلبیہ کہنی، بلکہ پہلے آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، یعنی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نا یہ لبیک عمرۃ و حجا آپ نے کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نیت جدھر منہ کر کے مرضی کر لیں. قبلہ رخ ہو کر پھر آپ نے تلبیہ کرنا. یہ بیان ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا، حجۃ الوداع کا، اور یہ بیان چلے گا کئی دن جیسے ہے. اور اس کے بعد آپ کے وفات ہے وہ، پھر یہ ہمارا انشاءاللہ سیرت کا موضوع مکمل ہو جائے گا. اور 283واں یہ لیکچر
ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں 283 ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے اور یہ آپ اپنے بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو بلند آواز سے تلبی کہنا ہے، ایسے خاموشی چپ کر کے نہیں، یعنی کہ زور زور سے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیہ جو ہے پکارنے کا حکم دیں. اور کیونکہ یہ حج کی نشانی ہے تو بلند آواز سے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ صحابہ کرام اس قدر بلند آواز سے تلبیہ پکارتے کہ ان کی آواز ہی بیٹھ جاتی، یعنی کہ پکارتے رہتے کہ آواز بیٹھ جاتی. صحابہ نے پوچھا نا ابو بکر سے روایت ہے کہ سب سے افضل حج کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پکارنا اور جانوروں کو ذبح کرنا، یہ افضل حج. تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وہی مشہور ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ تلبیہ میں زائد الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، کہ یہ تو اتنا آتا ہو اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو زائد الفاظ آتے ہیں نا تلبیہ کے تو وہ پکار سکتا ہے. چنانچہ لبیک انہ الحق لبیک میں حاضر ہوں، اے حقیقی اور سچے الہ میں حاضر ہوں. جابر کہتے ہیں کہ ذو المعارج بھی پڑھتے تھے لبیک میں. ذو المعارج سیڑھیوں والا، ترقیوں والا اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے. عبداللہ بن عمر ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغبا الیک والعمل. میں حاضر ہوں تیری اطاعت کے ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوں. ہر قسم کی بلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، میں حاضر ہوں. یہ اور بھی الفاظ دے رہے ہیں. استغفار بھی پڑھ سکتا ہے لبیک کے درمیان یا لبیک کے بعد. دروشی بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں جب طواف شروع کرے گا تو لبیک کہنا بند کر دے گا، یعنی کہ حج چلا ہے نا ذوالحلیفہ سے یا میقات سے جہاں سے بھی، لیکن جب اس نے طواف شروع کر دے تو لبیک کہنا بند. یا جب وہ کنکریاں مارنے لگا ہے نا حاجی تو لبیک پکارنا بند کر دے. احرام باندھتے وقت نیت کیا کرے؟ وہی جو نیت اس نے کی ہے نا، مثلا جو تم میں سے حج اور عمرے کا احرام باندھ کر نیت کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کی نیت کرے، یعنی کہ حج عمرے دونوں کی. اور اگر صرف عمرے کی ہے تو عمرے کی، اور اگر صرف حج کی ہے تو حج کی. تو صحابہ کرام نے تینوں طرح معاملہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے دونوں کی نیت کی تو آپ نے دونوں کا لبیک کہا ہے. بعض صحابہ نے حج کا کہا ہے، بعض صرف عمرے کا کہا ہے. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر بندے کو خوف ہو کہ میرے راستے میں روک لیا جائے گا تو اصل میں نا اگر شرط نہ لگائی ہو تو احرام آپ نے باندھا ہے اور عمرہ کرنے سے پہلے کھول دیا تو قربانی لازم آئے گی، دم جانور ذبح کرنا ہوگا. تو ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرے. تو اب اس کے لیے نا یہ شرط لگا لے کیا کہ یا اللہ اگر مجھے کہیں روک دیا جائے گا تو پھر میں احرام کھول دوں گا. اب پھر وہ قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس نے شرط لگا لی. صلح حدیبیہ میں آپ نے ایسے ہی کیا تھا نا. تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے یعنی کہ مرض یا خوف حج ادا کر نہ پائے، میں بیمار ہوں کیا پتہ زیادہ بیمار ہو جاؤں اور پورا حج نہ کر سکوں. اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں تو مجھے روک دے میرا احرام وہاں میں کھول دوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبا جو ہے نا ان کے گڑ گئے، یہ ایک صحابی ہے، فرمایا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے بیماری نے روک دیا، میں بیمار ہو گیا، اور یہ عورت ہے، انہوں نے کہا ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں، فرمایا شرط لگا لوں کہ اللہ جہاں تو مجھے بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے میں رک جاؤں تو میں احرام کھول دوں، تو یہ جائز ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ بیماری یا موت یا کسی وجہ سے احرام کھول دے تو اس پہ کوئی دم لازم نہیں آتا، یعنی قربانی لازم نہیں آتی، ورنہ بکری دینا ہوگی۔ یہ حج جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے یا حج کرنے، اگر جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ گیا ہے تو احرام باندھ لو، اور اگر کوئی احرام باندھے بغیر میقات کے اندر داخل ہو گیا تو اسے بھی دم دینا لازم آتا ہے، اور احرام باندھ لیا اور عمرہ کرنے سے پہلے کھول دیا کسی بھی وجہ سے پھر بھی دم لازم ہے، قربانی دینا ہوگا۔ لیکن اگر یہ شرط لگا لے کہ یا اللہ اگر میں بیمار ہو جاؤں یا موت یا کوئی مجھے روک لے تو میں حلال ہو جاؤں گا، احرام کھول دوں گا، تو پھر دم لازم، جرمانہ نہیں ہوگا اس کو۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو یہ مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے ہوا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، اور میری بیوی اسما بھی آپ کے ساتھ، اسما بنت امیس۔ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو انہیں بچے کی ولادت ہو گئی، محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، محمد بن حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، اب میں کیا کروں، یعنی کہ اور حالت نفاس میں ہو گئی نا، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کو اطلاع دی تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی اسما سے کہو کہ وہ غسل کر لے، پھر حج کا تلبیہ پکارے، پھر اسی طرح کرے جس طرح ہم کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، سب کچھ کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں حاضر ہوئی تو میں کہوں میں کیا کروں، تو آپ نے کہا وہ غسل کر لے، کپڑے کا لنگوٹ کس لے، پھر احرام باندھ لے، حالت نفاس میں بھی۔ اب مجبوری ہے، مسئلہ ان کا ہو گیا۔ حائضہ اور نفاس والی عورت کو احرام کے لیے غسل کرنا پڑے گا، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے احرام باندھنا صحیح ہے۔ اچھا یہ جو غسل ہے نا، غسل حالت احرام کے لیے پہلے کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں جب آپ احرام باندھنے لگے نا تو آپ غسل کر سکتے ہیں، فرض نہیں لیکن کرنا ہے۔ بعض تو وہ اپنا احرام بھی دھوتے تھے، لیکن جو عورت حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے نا لازماً غسل کرے پھر احرام باندھے گی۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ احرام غسل کر کے پہنے، بڑا اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، صفائی ہونی چاہیے، تو لوگ غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے سنت، لیکن فرض نہیں۔ لیکن یہ جو عورت ہے نا حالت حیض والی نفاس والی، تو وہ اگر اسے ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلے غسل کرے گی پھر احرام باندھے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی سب تلبیہ ذکر اذکار کرے گی۔ پھر آپ بڑھتے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 1.25 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، 1,20,000 کی بھی روایت ہے، 24,000 کی بھی روایت ہے، 90,000 کی بھی روایت ہے۔ بعد نے کہا کہ ان گنت لوگ تھے آپ سب آپ ادھر ادھر دیکھتے تھے تو ساری سڑ نظر آتی، اتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ۔
تو ہوا یہ کہ آپ روہا کے قریب پہنچے تو ایک نا شکار کیے ہوئے جنگلی گدھے کو دیکھا، اس کو نا تیر ٹو لگا ہوا تھا. آپ سے تذکرہ کیا، فرمایا انتظار کرو، اس کو جس نے تیر مارا ہے نا وہ آپ پہنچے، وہ آپ پہنچے. پھر وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا جس نے شکار کیا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا ہے، آپ اسے جسے چاہے استعمال کریں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دے. اس وقت وہ محرم تھی. اچھا یہ مسئلہ کیوں ادھر سمجھ لے، یہ بھی مسئلہ شکار کرنا منع ہے حالت احرام میں، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی شکار نہ کرے محرم کے لیے، لیکن اگر اتفاقاً اس کے لیے نہیں کیا تھا محرم کے لیے خاص طور پر ہو گیا تو کھا لے. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے نیت پہ ہے نا. ہاں، یعنی کہ خشکی کا شکار نہیں کرنا حالت احرام میں منع ہے. تری والا سمندر میں شکار کر سکتا ہے، اور شکار کرنے والے کی مدد بھی نہیں کرنی کہ چلو اس کی مدد کرتے ہیں تو بعد میں کھا لیں، ایسا بھی نہیں. پھر یہ ہے کہ اگر ان کے لیے شکار نہیں کیا وہ پیش کرے تو کھا لے. اب ایک معجزہ بھی ہوا، بلکہ دو ہوئے، اس کو کر کے ہم اپنی بات کو آج مکمل کرتے ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے. جب ہم روحا ایک وادی کا مقام ہے ادھر پہنچے تو ہم آگے بڑھے تو ایک عورت آئی جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو سلام کہا. آگے بڑھے تو ایک عورت نے جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا آپ کو سلام کیا. آپ اپنے محو سفر تھے، آپ نے خیال نہیں کیا. پھر وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس ذات کی قسم جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا اس نے حرکت نہیں کی، مثلا اسے کوئی چڑیل چور کا سائے کا اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری روک لی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر فرمایا یہ بچہ مجھے دو. چنانچہ اس کو خاتون نے وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اپنی جانب بلایا. پھر آپ نے اس بچے کے منہ پہ اپنا لاب دہن ڈالا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا. اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا ہی بس اور کچھ نہیں. اور پھر بچے اس کو دے دیا اور میں لو اس آئندہ اس بچے میں کوئی ناپسندیدہ چیز تم نہیں دیکھو انشاءاللہ. عورت نے بچہ لیا اور تھاما اور لوٹ دیا. اسامہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حج کر کے واپس آئے ہیں نا پھر اسی روحا مقام پر اچانک وہ عورت آئی اور ایک بھولی بکری لے کر آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے بکری آپ کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس بچے کی ماں ہوں جس کو آپ نے جاتے وقت نا دم کیا تھا یا اپنا لاب دین اس کے منہ میں ڈالا تھا. آپ نے عورت سے پوچھا تیرے بچے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جب سے آپ گئے ہیں وہ کوئی مشکوک حالت اس نے کی نہیں، بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول تو دم کر کر کے پھوٹے مار مار کے مر جاؤ ادھر کہو گے ہے. ایک لاب دین ڈالا اور اسے کہا دفاع ہو جائے ادھر سے، بھاگ گیا. اللہ. اسامہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ
یہ پھر گوشت کی زبردستی مجھے پکڑاؤ میں کھاؤں. کہتے میں نے آپ کو دے دی, آپ نے اسے کھایا. پھر آپ نے فرمایا اسامہ مجھے دستی دو. میں نے دوبارہ بکری کی دستی آپ کو دے دی, آپ نے پھر کھائی. آپ نے فرمایا اسامہ مجھے دستی پکڑاؤ. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک دستی پکڑانے کا کہا تو میں نے دے دی, پھر دوسری مرتبہ دستی دینے کا حکم دیا تو میں نے دوسری دستی بھی دے دی. بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اگر تمہیں کہا تھا نا کہ دستی پکڑاؤ تو اللہ کی قسم تم جھک کر پکڑتے تو دستیاں مجھے پکڑاتے رہتے, اس نے ختم ہی نہیں ہونا تھا. یہ تم نے کیوں کہا کہ 2 دستیاں ہو؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا 2 دستیاں ہوتی ہیں یا کتنی ہوتی ہیں. جب میں جو تجھے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکڑاؤ تو وہ پکڑا دینی تھی نا. جب تک میں تمہیں کہتا رہتا ہوں تو تم نے دستی پاتے ہی رہنا تھا. اب فرمایا اسامہ جاؤ پھر میرے لیے نا کوئی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ, پتھروں کا ڈھیر, یعنی کہ آپ نے استنجا کرنا تھا یا رفع حاجت. تو وہ گئے ہیں, وہ ڈھونڈ کر آئے, کوئی پتھر نہیں ملا اور یہاں ایسی اونٹ نہیں ملی جس پر آپ پردہ کر سکیں. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نا ساری جگہ دیکھی ہے, مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو آپ کے لیے پردے کا کام کر سکے. آپ نے فرمایا کیا تم نے درخت اور پتھروں کا ڈھیر نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ان کھجوروں کے پیڑوں کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں باہم ملنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رفع حاجت کی اوٹ بن جاؤ. اسامہ کہتے ہیں میں ان کھجور کے درختوں کے پاس گیا تو میں نے اس طرح کہا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا. تو میں نے نا ان جو کھجور کے درخت تھے یا وہ پتھر تھے ان کو ایسے ہی کہہ دیا. کہتے میں ابھی تک وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ درخت تیزی سے اپنی جڑوں اور مٹی سمیت ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور اس طرح ایک دوسرے سے چمٹ گئے. تو پھر پتھروں کے ساتھ بھی میں نے یہ کہا تو پتھر بھی آئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر اونٹ انہوں نے پردہ کر دیا. پھر آپ آئے, میں آپ کے پاس گیا, آپ کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے میں لوٹا لے لو. آپ نکلے, پھر ہم چلنے لگے. ہم اس جگہ پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر لوٹا وہاں رکھ دیا اور واپس آ گیا. پھر آپ نے قضائے حاجت سے فراغت پائی, پھر آپ لوٹا پکڑے ہوئے میری طرف تشریف لائے. میں نے آپ کے دستے مبارک سے لوٹا لے لیا, پھر ہم چل پڑے. پھر جب اپنے پڑاؤ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے اسامہ ان کھجور کے درختوں اور پتھروں کی طرف جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے مقام کی طرف لوٹ جاؤ, جہاں پہلے تھے نا ادھر ہی چلے جاؤ. اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جس جگہ تم پہلے تھے وہیں چلے جاؤ. کھجور کے درخت بھی جہاں تھے وہیں چلے جائے. اسامہ کہتے ہیں میں کھجور کے درختوں کے پاس آیا, میں نے ان سے وہی کچھ کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, گویا میں اس وقت بھی ان کو جڑوں مٹی سمیت دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب اپنے اپنے پہلے مقام پر چلے گئے. پھر میں نے پتھروں کو آپ کا حکم پہنچایا تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ گئے. یہ معجزہ ہے. تو لو جا آج اتنا ہی ہے, انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.